60 سن ہجری کی بات ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، سچے عاشق رسول، ان کا وصال ہوتا ہے اور ان کا بیٹا ناخلف یزید پلیت، بے نمازی اور سر عام علی الاعلان گناہ کرنے والا، یہ تخت نشین ہوتا ہے۔ بیعت لینے کے لیے اطراف کے ممالک میں، سلطنت میں لیٹرز بھیجتا ہے، مکتوب بھیجتا ہے۔ مدینہ پاک کا گورنر جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یزید کی نااہلیت دیکھتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اہل کوفہ نے لیٹرز بھیج کر کوفے آنے کی دعوت دی۔ امام علی مقام شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 ذوالحجۃ الحرام 60 سن ہجری کو آپ اہل بیت، غلام، خادم، جن کی تعداد 82 تھی، 82، پہلے مدینہ پاک سے مکے آئے، پھر مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف آپ سفر شروع کرتے ہیں۔ راستے میں کوئی شخص ملا تو آپ نے کوفے کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں کسی اور کے ساتھ، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانثاروں کو، اپنے رفقا کو مشورہ کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے بڑھے، میدان کربلا میں پہنچے، یزید کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے بات چیت ہوئی، ڈسکشن ہوئی۔ میرے آقا امام حسین نے، میرے نبی کے نواسے نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر یزیدی لشکر اہل بیت کے خون کا پیاسا تھا، وہ راضی نہیں ہوئے۔ اب وہ ظالم نہ آپ کو کوفہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ نہیں روکی جا سکتی، تو آپ نے میدان کربلا میں جہاں اہل بیت تھے، قیام گاہ کے طرف ایک خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ ایک راستہ رکھا گیا تاکہ وہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق کے ہر طرف آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم الحرام کا قیامت نما دن آیا، جمعے کا دن۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت بڑے شوق سے، ذوق سے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، خیمے کی طرف تشریف لائے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، 3 دن ہو گئے۔ ساقی کوثر کے شہزادوں کو پیاس ہے، بھوک ہے، بے وطنی ہے، تیز دھوپ ہے، گرم ریت ہے، گرم ہوائیں ہیں، اور 22,000 کا لشکر جرار یزیدی فوج ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے تیار ہیں اور صفیں بندی ہوئی ہیں۔ جنگ کا نکارہ بجایا گیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمان بنانے والی قوم جانوں پر کھیلنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام امام تشنا کام شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں نیکی کی دعوت دی۔ ایک خطبہ ارشاد فرمایا خون ناحق حرام، غضب الہی کا باعث ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، نہ میں نے کسی پر حملہ کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے، مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تم کیوں میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ سمجھو میں کون ہوں، بارگاہ رسالت میں کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہے، میری والدہ کون ہے،
میری والدہ کس کی شہزادی ہیں؟ میں وہی ہوں جن کی محبت کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں۔ یزیدیوں نے یہ سنا تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا جواب دیا؟ اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں، گفتگو ختم کریں۔ امام علی مقام نے فرمایا میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنگ کو روکنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ مجبور کرتے ہو تو ناچار مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ میدان جنگ میں بھی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ظہور ہوا اور ان پر واضح ہوا کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت مقام و مرتبے والے ہیں۔ ایک یزیدی نے دیکھا کہ امام پاک کے لشکر کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اے حسین، تم نے آخرت کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی؟ استغفر اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تجھے گمانے میں دوزخ میں جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعا کی یا رب عذاب نار یعنی آگ کے عذاب سے پہلے اس گستاخ کو دنیا میں آگ کا عذاب دے، آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ اس یزیدی کے گھوڑے کا پاؤں سوراخ میں گیا، گھوڑے سے گرا، پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور اس نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یزیدی لشکر میں سے کچھ لوگ نکل کر فخر و تکبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کے نونہال شوق جاں بازی میں سرشار آگے بڑھتے ہیں۔ قریبی گاؤں سے اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں آپ کا کوئی بچہ میدان میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان سب نے ایک ایک کر کے دشمنوں سے، یزیدیوں سے سخت جنگ کر کے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے جان نثار آپ پر قربان ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے بڑے شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی میدان جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، انہیں دیکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ نے اجازت دی، خوبصورت نوجوان بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کیا، میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، دشمن کی صفوں پر نظر کرتے ہیں، ذوالفقار حیدری کو چمکاتے ہیں اور کہتے ہیں میں حسین ابن علی کا شہزادہ ہوں، ہم رسول کریم کے بہت قریب والے اہل بیت ہیں۔ لشکریوں نے عمرو بن سعد سے کہا یہ کون ہے کہ جس کی تجلی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ان کی شان و عظمت جاننے کے باوجود یہ یزیدی اللہ کے رسول کے باغی بنے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نعرہ لگایا اے ظالموں، اگر فاطمہ کی اولاد کے خون کی پیاس تم میں ہے تو جو بہادر ہے میدان میں بھیجو، اور دیکھو کہ علی کے بازو کا زور کتنا ہے۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ آگے آتا۔ پھر آپ نے خود آگے بڑھ کر اس یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا اور بڑے بڑے دیو پیکر گرا دیے۔ دھوپ اور پیاس کی شدت، پھر امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ یا بتا العطش، اے والد گرامی پیاس پیاس۔ امام حسین نے پیاس دیکھی، پانی کہاں تھا جو پلاتے، چہرے سے غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی منہ میں رکھ دی۔ یہ پھر میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے طاقتور ہمت نہیں کرتے، اور جب آتے ہیں تو خاک و خون میں تڑپتے ہیں۔ یہ حکومت کی لالچ میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کار سب نے مل کر حملہ کیا، بہت پیاس کی شدت بڑھی تو پھر والد گرامی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان پیاس کی بہت شدت ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے نور نظر، حوض کوثر سے سرابی کا وقت قریب ہے، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے ایسا جام ملے گا لذت تصور میں نہیں آ سکتی، زبان بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت علی اکبر خوش ہوتے ہیں،
اور پھر میدان کی طرف جاتے ہیں، دشمن کے لشکر پر دائیں بائیں حملے کرتے ہیں۔ جب چاروں طرف سے دشمن گھیرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، نیزوں سے آپ کے تنے نازنین کو زخمی کرتے ہیں، تیر و تلوار کا می برساتے ہیں، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور آواز دی، اے بابا جان مجھے لیجئے۔ امام حسین پہنچتے ہیں، سر گود میں رکھتے ہیں، حضرت علی اکبر آنکھ کھولتے ہیں اور اپنے والد کی گود میں کہتے ہیں، بابا جان میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنتی حوریں شربت کے جام لے کر انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جوان بیٹے کی شہادت ہوتی ہے اور امام حسین بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو دودھ پیتے ہیں، 6 مہینے کے، ان کے حلقوم پر بھی تیر مارا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، اجازت نہیں دیتے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف آتے ہیں، پیشانی پر شکن نہیں ہے، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ اس عالم میں حمد و صلات کے بعد فرماتے ہیں، قوم اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، جان دینا لینا اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ پاک پر یقین رکھتے ہو، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ڈرو، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، میرے ماں باپ محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے۔ میرے نانا جان کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تمام مسلمان شفاعت کے امیدوار ہیں۔ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب، اصحاب میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، دنیا کی عیش میں پائیداری نہیں۔ اگر سلطنت کی لالچ ہے، میرے در پہ آزار ہوتے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کی کسی اور حصے میں چلا جاتا ہوں۔ اگر منظور نہیں، حرکتوں سے باز نہیں آتے، ہم اللہ پاک کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر۔ یہ سن کر بہت سے کوفی رونے لگے، ان کو یقین تھا کہ امام مظلوم حق پر ہے۔ کچھ دیر کے لیے اثر لیا، لیکن شمر وغیرہ بد سیرت و پلیت طبیعت متاثر نہیں ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ ختم کیجئے، ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے تو کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کرے گا، ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ امام پاک کا خطبہ سن کر حجت پوری ہو گئی، اب عذر نہیں تھا۔ فرمایا، جو تم ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ تو کتنے بے حیا آئے اور امام پاک سے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن مولا مشکل کشا کے شہزادے سے مقابلے کی کسی کو تاب نہیں تھی۔ کتنے ہی یزیدیوں کا آپ نے کام تمام کیا، اور پیاس کی شدت، دھوپ کی تپش، اللہ اکبر، اور کوئی ساتھ نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو ذہن تک کاٹ ڈالی، کسی کو نیزے پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا، پار نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سب نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی بارش کر دی، تلواروں کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے ہیں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری کار گھوڑا اتنا زخمی ہو گیا کہ کام کرنے کی، چلنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام پاک کا تن نازنین زخمی ہے۔ بے شرم کوفی بڑی سنگ دلی کے ساتھ اپنے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ایک تیر مبارک پیشانی پر لگا، یہ وہ پیشانی ہے جو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے۔ یہ پیشانی زخمی ہوئی، امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے، بدباطنوں نے نیزوں پر لیا، نور کے پیکر خون میں نہا گئے، آپ شہید ہو کر زمین پر آئے۔ ظالموں نے
سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا۔ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور سید الشہداء کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ یزیدیوں نے امام حسین کے جو اہل بیت ہیں ان کو گرفتار کیا، امام پاک کا سر اقدس کوچہ اور بازار میں پھرایا۔ ابن زیاد بدنہاد نے جب تمام شہیدوں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سروں کو شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا، یزید پلیت نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ پاک بھیجا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت یا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میرے آقا امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ میرے آقا امام حسین نے جنگ کے حالات میں بھی اللہ پاک کی عبادت کی۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بار، بال بچے، بھتیجے، بھانجے، اہل محبت سب دین کی خاطر قربان کر دیے، اور افسوس ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ یہ جتنے یزیدی جنگ میں آئے تھے یہ سب دنیا کے دیوانے تھے، یہ مال و دولت کے لالچی تھے، اور یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد بنتی ہے۔ شہیدوں کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔